حسین کا وکیل مسلم بن عقیل ہوں، غریب الدیار ہوں، مظلوم ہوں، قسمت کا مارا ہوں، زمانہ دشمن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت امام مسلم بن عقیل۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین علی مقام نے اسے اس اعلیٰ منصب کا اہل نہ سمجھا۔ حضرت امام حسین علی مقام اور یزید کے درمیان اختلاف حکومت یا خلافت کا نہ تھا، بلکہ اسلام کے نام پر حاصل کی گئی حکومت میں اسلامی حدود کو توڑنے اور اسلامی تعلیمات سے روگردانی اختلاف کی اصل بنیاد تھی۔ اس لیے امام علی مقام اپنے اصولی موقف پر ڈٹ گئے۔ یزید نے حضرت امام حسین علی مقام کو بیعت کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن امام حسین علی مقام نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسری طرف اہل کوفہ نے خطوط کے ذریعے آپ کو وہاں آنے کی دعوت دی۔ امام حسین علی مقام کے عزیز و اقارب، دوستوں اور رشتہ داروں نے آپ کو وہاں نہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں جانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ کوفہ والے بے وفا اور دغاباز ہیں۔ چنانچہ باہمی مشورہ کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر امام حسین علی مقام کو آگاہ کرے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو آپ کا شایع نشان استقبال کیا گیا۔ کوفیوں نے دید و دل فرش راہ کیے، ہر طرف سے خوش آمدید اور تحسین کی گئی۔ ہزاروں کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کوفیوں کا جذبہ اور جوش و خروش دیکھ کر آپ نے حضرت امام حسین علی مقام کو پیغام بھیجا کہ یہاں کی فضا سازگار ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، لیکن یزید نے اس کی جگہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد حجازی لباس میں مکہ والے راستہ سے ڈرامائی انداز میں مغرب اور عشاء کے درمیان داخل ہوا تاکہ لوگوں کو مغالطہ دے کہ امام حسین علی مقام آ گئے ہیں، کیونکہ اس وقت لوگ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ امام حسین علی مقام کے منتظر تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ابن زیاد نے چہرے پر نقاب پہن رکھا تھا۔ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ امام حسین علی مقام آ گئے ہیں۔ وہ جوک در جوک ان کے پاس آنے لگے، لیکن جب ابن زیاد نے نقاب اتارا تو کوفیوں کے چہرے اتر گئے۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ ابن زیاد بڑا ظالم اور جابر حکمران تھا۔ مسلم بن عقیل کی راہوں میں آنکھیں بچھانے والے اب آنکھیں چرانے لگے۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا اعلان ہو گیا اور انہیں پناہ دینے والے کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حالات میں آپ کو اپنے ہاں چھپا لیا، لیکن قاصد کے لباس میں سرکاری جاسوس حضرت ہانی کے پاس پہنچا، جس نے ابن زیاد کو آپ کی موجودگی کی اطلاع کر دی۔ دوسرے روز حضرت ہانی گرفتار کر لیے گئے، ابن زیاد کی دربار میں پیش کیے گئے۔ ابن زیاد نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب بھی آپ کی جان بچائی جا سکتی ہے اگر آپ مسلم عقیل کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت سے جواب دیا کہ میرے جیسی ہزاروں جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن گلستان نبوت کا پھول تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔
ابن زیاد بھڑک اٹھا، جلاد کو اشارہ کیا، تلوار اٹھی، حضرت ہانی کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے میزبان کی شہادت کا ذکر سنا تو تلوار نیام سے نکال کر میدان میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ ابن زیاد نے ان کی سرکوبی کے لیے چھوٹا سا لشکر بھیجا۔ تیر اندازی شروع ہوئی لیکن سب لوگ بھاگ گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پھر تنہا رہ گئے۔ سارا کوفہ دشمن ہو گیا۔ کوفہ کے در و دیوار سے وحشت ٹپکنے لگی۔ ایک رات مسلم بن عقیل تھک ہار کر ایک مکان کے دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھی عورت نے دیکھا کہ 14ویں رات کے چاند جیسا حسین انسان اس کے دروازے کی دہلیز پر بیٹھا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بوڑھی عورت سے کہا کہ اماں 2 گھونٹ پانی تو پلا دو۔ بوڑھی عورت نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا اماں میں حسین کا وکیل مسلم بن عقیل ہوں، غریب الدیار ہوں، مظلوم ہوں، قسمت کا مارا ہوں، زمانہ دشمن ہے اور لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ فرمایا بیٹے اندر آ جاؤ، میں تمہیں پناہ دیتی ہوں۔ لیکن نیک دل بوڑھی عورت کا بیٹا درباری ملازم تھا، کم بخت نے مخبری کر دی۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے مکان کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ آپ نے گرفتاری کے بجائے مقابلہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے بعد پکڑے گئے۔ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے پناہ استقامت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، لیکن ظالم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بالآخر اسے کوفہ کی دارالعمارت کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذوالحج 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ظالموں نے سر کاٹ کر یزید کو دمشق بھیج دیا۔